السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابوالمعظم ترابی پروگرام سن کنارے کے ساتھ اعتزاز نیوز کے اسٹوڈیو سے. آج ہمارے مہمان ہیں طاہر شرازی صاحب. ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف عمدہ شاعر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے نثر کی کتاب بھی لکھی ہے اور ایک ناول بھی لکھا ہے. تو آج ہم ان سے ان کے فن کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. طاہر شرازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ یہ جو شعری سخن ہے یہ کب سے لاحق ہوا؟ اچھا، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیسے ہوا. اچھا، اندر سے کچھ نہ کچھ وہ ضرور رہا ہوتا ہے جس کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے. تو مجھے لگتا تھا کیونکہ مجھے اچھی یہ پھول پسند تھے بہت کم عمری سے. اچھا، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا، علاوہ ازیں جو بھی حسن کی چیزیں ہیں مجھے کوئی بھی حسین چیز راغب کرتی ہے. تو جب تھوڑا سا بڑا ہوا، کالج میں گیا تو شعروں نے لبھانا شروع کر دی. تو میں نے رجسٹر لیا اور اس وقت تو رجسٹر کے پیسے جمع کرنا بھی تو ایک کار مشکل ہوتا ہے. آج بھی مشکل ہوتا ہے. ہاں. تو اس وقت ہر گھر میں غربت، یہ اتنے زیادہ آسائشیں نہیں تھی، برکت تھی صرف. ہاں، تو میں نے رجسٹر لیا اور اس پر جہان کے جمع کیے شعر جمع کیے. تو ہوتے ہی شام آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. واہ، یہ وقت کہتی ہوں کہ رہائی کا وقت ہے. کیا بات. میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں، ہوا، یہ رات. اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے. تو ایک فضلی شاعر تھا. سب سے پہلا میں نے یہی شعر لکھا. پھر مجھے دوسرے شعراء کاسر نظر میں اللہ جمع رکھتے تھے. ہمیں ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے اس کو. پھر پروین شاکر ہوتے ہوتے پھر جب ذرا میچیور ہوا تو رام ریاض. اچھا، اس کے علاوہ بیت الحیدری، افتخار عارف، ثروت حسین. یہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرا ارتقاء ہے. تو خود بھی لکھنا شروع کیا. جب سب سے پہلا میں نے کوئی اچھا شعر لکھا کہ میں نے سمجھا کہ اب میں اس پٹڑی پر چڑھ گیا ہوں، تو وہ تھا سویرے رات کی تاریکیوں سے ڈر نہیں جاتے. کیا بات. اندھیرے چھا بھی جائے تو اجالے مر نہیں. واہ، کیا بات. کسی لمحے نے دوہرائی ہے صدیوں کی غبا ورنہ یوں پل بھر میں ان آنکھوں کے پیالے بھر نہیں جاتے. کیا بات. ہاں، تمہاری خواہشیں ایک دن ڈبو دیں گی تمہیں طاہر، کسی اندھے کی سالاری میں دیدہ ور نہیں جا. تب مجھے جب خاطر غزنوی صاحب سے، دوسرے شعراء سے، عاشق صاحب، جی سید احمد اختر صاحب سے جب اس کی داد ملی تو میں نے سمجھا کہ وہ کچھ ہے جو عطا کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ میں نے پھر اپنی شروعات. صحیح. اچھا، اس کے بعد کوئی محسوس ہوا کہ مطلب آپ استاد بھی رکھ لوں، کوئی استاد بھی رکھا اصلاح بھی؟ اچھا، ایک میری بدقسمتی کہہ لے کہ میں شرمیلا تھا. جی، چھپ کر شاعری کرتے، کسی کو بتاتا نہیں تھے. ایون استاد بھی میں نے آج تک کوئی نہیں ہے میرا استاد. کیا؟ ہاں. پھر میں نے اس کی کمی سے پوری کے مطالعہ کیا تو بندی پہلے کی، پھر اس پر اپنے طرف سے کوئی رتم بنائے، مثلا تھپکی لگائی اور اپنے ہاتھوں پر ٹٹکی بجائی. تو اس وجہ سے، یا پھر انہیں کسی بھی میں غزل پر لکھ کر جو گائی گئی ہو اس پر لکھ کر اسی سر میں اسے گانے کی کوشش کی. تو یہ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میرے کچھ دوست بنتے گئے جو میرے ہم عصر تھے. خاص کر میں اس میں شاہ صفدر، سید اختر سیان، خورشید ربانی اور ابرار عقیل کا نام لوں گا، جنہوں نے مجھے ایک ماحول فراہم کیا. لیکن ان کی دوستی سے پہلے میں نے فنون میں جگہ بنا لی تھی. اچھا، جو کہ آمد نکاسی کا اور اوراق ڈاکٹر وزیر آغا کا. تو ان میں سے میں نے اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لی تھی. ان کے جب خطوط آئے میری پذیرائی میں، تو حوصلہ افزائی کے لیے، تو پھر مجھ سے اور بھی میرے دوست بن گئے. کیونکہ آہستہ آہستہ تعارف بنتا گیا. پھر ایک کراچی کا رسالہ اسی طرح ادبیات، اور دوسرے اس میں پھر میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلاتا، اپنی چادر جو اپنے ہاتھ پاؤں پھیلاتا کیا. تو ایک سلسلہ چل نکا جس نے مجھے بتایا کہ شعر جو ہے
وہ عطا ربانی ہے کیونکہ یہ ڈگریوں سے نہیں آتی. جی ہاں. اگر ڈگریوں سے آتا ہے تو اردو کا ہر پروفیسر وہ شاعر ضرور شاعر یا ہر اسکالر جس نے پی ایچ ڈی کی ہے تو وہ شاعر ضرور یا جو کم از کم علم عروض سے ہو جاتا ہے. ہاں. تو اچھا اس میں علم عروض بھی آدمی کو پہلے نہیں سیکھنا چاہیے. جو آپ کا خیال طاقت پکڑتا جاتا ہے وہ بھی آپ کا ساتھ ساتھ پروان چڑھتا جا رہا ہے. اس طرح اچھا ہوتا ہے. پہلے آپ علم عروض سیکھیں گے تو آپ آموخت کا شکار ہو جائیں گے. پھر ہر چیز کو آپ میزان پر تولیں گے تو اس میں پھر اپنی طرف سے لات ڈالیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اس پہ اپنی تو چلتی ہی نہیں. یہی بے بسی ہے جو ہمیں غنیمت ہے. یہی بے بسی کیونکہ ہم نے کچھ دائروں کے اندر بہت سے دائرے ہوتے ہیں ان کی پابندی میں آزادی محسوس کرنی ہے. جس طرح آپ فٹ بال کھیلتے ہیں نا تو چند لکیروں کے اندر آپ جو بھی کرنا چاہے کر سکتے. لکیر سے باہر نہیں کر سکتے. تو اس کے بھی یہی کچھ اصول ہیں کچھ ضوابط ہے. تو انہی میں رہ کر قافیہ لطیف کی بھی بندش ہوتی ہے. یہ بھی بحر کی مشکل بھی ہوتی ہے. اچھا بہت ساری بحریں ایسی ہیں جن میں لفظ نہیں آتے. مثلا ہیکو کی بحر ہے نا اس میں لفظ کائنات نہیں آتا آسمان نہیں آتا. تو آپ کو ان کے سے ہٹ کر گزارا کرنا پڑے گا. تو یہ جو عطا ربانی ہے کبھی کبھی میں سارا دن ایک مصرع بنانے کی کوشش کرتا ہوں نہیں بن. کبھی کبھی رات کی کسی بحر ہم آنکھ کھل جاتے ہیں اور لفظ ہے کہ آتے چلے پوری غزل ان کو پھر 6-7 دن اپنے جیب میں رکھتے ہیں. پھر اس کو دوبارہ جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑی سی جو کمی بیشی ہوتے وہ بہت زیادہ نہیں کیونکہ بہت زیادہ سے اس میں جو ہے پوری خبر صحافت کے لیے ضروری ہے نہیں. اس میں تھوڑا سرسری پن اور تھوڑی خبر یہ کام آتا ہے تاکہ آپ کچھ بیان کریں تو کچھ چھوڑ دیں. وہ جب آپ چھوڑیں گے تو جو پڑھنے والا ہے وہ انوالو ہوگا. وہ اس گیپ کو فل کرے گا. کیونکہ جو پوری بات بتاتے نا ڈائریکٹ بات کرنا یہ صحافت ہے. شاعری کو ہم نے صحافت سے بچانا تو علیحدہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اس سے بچانا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اسی وجہ سے علامت استعارہ تشبیہ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں کہ جو لفظ جو بات ہے وہ بالفاظ دیگر کہنی ہے انڈائریکٹ کہنی ہے کہ کیا. اور اس پہ ایک اہمیت یہ بھی ہے کہنے سے زیادہ کہ کیا کہنا ہے اس سے زیادہ کہ کیا نہیں کہنا. ہر مضمون ہر خیال ہر موضوع شاعری کے لیے نہیں. تو اچھا میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ علم عروض اگر آپ پہلے سیکھ لیں تو اس میں تصنع آ جائے گا بناوٹ آ جائے گی قدرت. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں جب بھی اگر میں عروضیہ بن جاؤں نا یہ میری ذاتی رائے ہے. میں ناقص بھی ہو سکتی میں غلط بھی ہو سکتا. جو عروضیہ ہے وہ کسی بھی دوسرے شاعر سے تخلیقار کی تخلیق سے کما حق ہو وہ اس سے انجائے نہیں کر سکتا. وہ اس کی سب سے پہلے دید خامیوں پر جائیں گے کیونکہ وہ ہر حالت میں میزان لیے تولے گا. تو یہ کام نکات کا ہے. ایک شاعر کو یا ایک عروضی کو نہیں چاہیے کہ وہ نکات کے کام میں دخل دے. کوئی علیحدہ فیلڈ ہے. تو ہمیں اگر نکات ہمیں ہماری خبر دے ہماری جو بے خبری ہے وہی کافی ہوئے. اچھا آپ نے کئی کتابیں آپ کی شعر مجموعے آ چکے ہیں شاعر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تقریباً میرے خیال میں تو ہر صنف پر آپ نے جی ہاں لکھا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو غزل سب سے زیادہ بہتر لگی نظم سب سے زیادہ بہتر لگی یا کوئی اور صنف؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تمام اصناف پر تب آزمائی کرنا چاہیے. وہ یوں کہ جب آپ غزل لکھتے ہیں تو کہیں جب بہت سارا لکھ لیتے تو کہیں جا کر رکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ رکنا بہت گربناک ہوتا ہے. جب آپ نظم میں چلے جائیں جب نظم جائے گی تو پھر ٹوٹلی ایک الگ جہان ہے. اس میں جب جائے گی تو پھر آپ تر و تازہ ہو جائے گی ایک علیحدہ فیلڈ میں. تو وہ آپ نظم لکھے جب واپس غزل میں آئے گی تو نظم کا تجربہ ساتھ لے کر آئے گی. تو ہر سن پر سب چیز لکھے
سلام بھی لکھے، ملبت لکھے، نعت، حمد، مرثیہ، مثنوی، لیکن ان سب سے پہلے آپ کو غزل لکھنا چاہیے. غزل وہ لجپال صنف ہے کہ اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں جائیں، جس صنف پر تبازبائی کریں گے، وہ آپ اس کا حق ادا کر دیں گے. غزل اتنی وسیع چیز ہے کہ اس میں دنیا کا ہر مضمون جو میر تک میر کے وقت کے دور کے ایشوز تھے وہ آج نہیں ہے. اگر ان ایشوز کے ساتھ یہ بندی رہتی تو آج تو غزل ختم ہو جاتی. نہیں، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ کم لفظوں میں نظم، غزل کے شعر کے 2 مصرے میں آپ نے پوری نظم بیان کر دی ہے، کیونکہ ہر غزل کا ہر شعر علیحدہ مضمون ہے. تو آپ نے جب پوری نظم ایک شعر میں بیان کرنی ہے تو پھر تو آپ کے پاس بلاغت بھی آئے گی، فکر میں پختگی بھی آئے گی، اور دوسرے اصناف میں بھی آپ کو پھیلنا پڑے گا. اچھا، ابھی آپ کی گفتگو سے میں یہ محسوس ہوا کہ صرف وہ لوگ ان کی بات وہ عشق و محبت کی بات صحیح ہے، صرف اپنا جو ایک رومانوی مزاج ہے، طرز عمل ہے، اس کی بات نہیں ہو، بلکہ اب تو غزل اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس میں سائنس کی بات بھی ہوتی ہے اور جدید مسائل کی بات. جی ہاں، مسئلہ ہے خلا ہوں ان کہیں میں مبتلا ہوں، خلا ان کہیں میں مبتلا ہوں، اگرچہ مدتوں سوچا گیا ہوں. خلا کیا ہے؟ کوئی شکل نہیں ہے، خالی پن ہے. لیکن کیا خالی پن ہے کہ اس میں پوری کائنات ہے. یہ سائنس ہے نا، خلا مانی خالی پن. لیکن وہ جو سپیس ہے، جو گیپ ہے، اس کے اندر پوری کائنات ہے. اسی طرح نہ ہونے میں خدا ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ ہے. تو یہ جو کہتا ہے نا خدا نہیں ہے، خلا بھی تو نہیں ہے لیکن ہے، تو یہ جو سائنس اور فکر خدا کو کائنات کو، آج کا شاعر کائنات کو سوچ رہا ہے. آج کے ایشوز الگ ہے، آج کے المیہ الگ ہے، آج کی رسم و رواج یہ سارے جو ہے ان کے تقاضے کچھ اور ہے. شاعر وہ بھی اس کے ساتھ چلنا ہو. کوئی غزل بتا رہے ہیں کہ سامنے آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے. واہ، آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے، سال سمٹ کر پل میں داخل ہوا ہے. کیا بات ہے. وحشت کی دلدل میں داخل ہوتا ہے، رستہ جب جنگل میں داخل ہوتا ہے. واہ، کرنے اپنی خوش بختی پر ناز کرے، کرنے اپنی خوش بختی پر ناز کرے. چاند کسی آنچل میں داخل ہوتا ہے، دیکھیں کس تعزیر پہ آ تاثیر تھمے، دیکھیں کس تعزیر پہ آ تاثیر تھمے. شودر گنگا جل میں داخل ہوتا ہے، شودر گنگا جل میں داخل، جلدی سے ان آوازوں کو قتل کرو. واہ، سناٹا مقتل میں داخل ہوتا ہے. کیا بات. آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے، سال سمٹ کر. جہاں ہمارے اقدار، ہمارے مزاج، معیار الگ ہے. امیر کے لیے کچھ اور ہے، غریب کے لیے وہ جو گنگا پورے معاشرے کو پوتر کرتی ہے، اس میں اگر ایک شودر چلا جائے تو وہ گنگا کو پلیت کر دیتا ہے. تو کتنی تقسیم ہے، کتنی تفریق ہے. تو یہ شاعر کہتا ہے ہر موضوع پر، وہ ذات پات یا ایک خطے زمین کی بات نہیں کرتا. وہ جہاں بھی دیکھتا ہے کہیں امتیازی سلوک، کہیں ظلم، تو وہ روشنی کی بات تو کرے گا. اچھا، شعر کہتے کہتے آپ وہ نثر کی طرف گیا اور آپ کو ایک ناول بھی لکھ دیا، تو یہ کیا؟ اچھا، یوں ہے نا کہ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے شعراء ساری زندگی 50 سال کی تخلیقی عمر میں صرف غزل پر یا صرف نظم لکھ رہے ہیں، جبکہ شروع سے میری یہ عادت نہیں تھی. مجھ پہ ایک اضطراب شاید دوسروں سے زیادہ تھا کہ میں ٹک کر کہیں کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہر سکتا. تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میں شعر کی ہر صرف میں آزمائی کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح نثر مجھے بہت لبھاتی رہی ہے. ایک نثر کیا، ایک شاعر کو، ایک تخلیق کار
وہ مصوری بھی اچھی لگتی ہے، گائکی بھی اچھی لگتی ہے، شعر بھی اچھا لگتا ہے اور نثر بھی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ مطالعہ سب چیز کا کرتا تھا. تو مجھے نثر اچھی، مجھے شاعری کے لیے تحریک کبھی کسی شعر سے نہیں ملی، مجھے ہمیشہ نثر سے ملی. اس لیے میں اس معاملے میں مطمئن ہوں کہ مجھ پر یہ فیض ہے، کہ مجھ پر یہ چھاپ نہیں ہے کہ میں کسی شاعر سے متاثر ہو کر یا میرے کلام میں کسی اور شاعر کی جھلک نظر ہے، کیونکہ میں تو نثر سے متاثر ہوتا تھا سر. تو اور اس نثر میں بھی ناول مجھے ہاں سر، تو ناول پڑھتا تھا. اور 2013 سے دل میں کہیں کچھ تھا، کچھ چیز پک رہی تھی، ایک بے شکلی تھی جو شکل چاہتی تھی. تو اس میں خود انوالو رہا، تو ہوتے ہوتے کچھ واضح خاکہ نہیں بن رہا تھا، الٹا ہجوم بن گیا تھا، جس میں سے رستہ تلاش کرنا بھی میرے لیے کار مشکل تھا. تو پھر یہ ہوا کہ جب کرونا کی چھٹیاں ہوئیں تو 4 مہینوں تک ہم گھروں میں بند رہے، وہاں مقید ہو کر رہ گئے. تو وہاں مجھے کوئی ایک ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ میں آ گئے تھے. پھر ایک نقطے کو میں نے پھیلایا، تو اپنے ناول کی ایک نقطے سے کائنات بنائی. تو پھر میں نے اسے نثر نگاروں کو، نقادوں کو بھیجا خاکہ بنا کر. تو بہت بڑے ہمارے ارکات ہیں اور ادیب ہیں، سلیم الرحمان صاحب 90 سے اوپر کی ہو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کی دال لگ گئی، اس کو ضائع مت کرنا. میں نے اسکیچ کر کے بھیجا تھا، اس کو پھیلاؤ. اسی طرح الیاس، محمد الیاس بہت بڑے ادیب ہے، تو 62 کی کتابیں، تو انہوں نے بھی لگ بھگ یہی بات اکٹھے. پھر میں نے شاید امید کو بھیجا کہ اس پر مجھے جب مکمل کر لیا ناول تو اس پر مجھے دیباچہ نکلے. تو انہوں نے میرے دوست کو فور کی، کہا کہ میں حیران ہوں کہ طاہر شراز نے جو لکھا ہے، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو وہی نثر نگار لکھ سکتا ہے جو ساتھ شاعر ہو. ٹھیک، ہم تو صرف نثر نگار ہیں، یہ ہم بھی نہیں لکھ سکتے. تو اس نے بہت سے علوم اس میں سے میٹا فزکس اور دوسری حوالے دے کر وہ سمجھایا کہ اس میں یہ خاصیت ہے. تو پھر میں ڈٹ گیا اور ناول چھاپ تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے طاہر شرازی صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ اب ہم ترابی کو اجازت دیتی ہے. بہت شکریہ.